کون کون سے تھے؟ عاملہ اعلی شریکۃ التفسیر، اضمر یضمر اضمار کے معنی ہوتا ہے پوشیدہ کر دینا، چھپا دینا۔ ایسا اسم جس کے عامل کو پوشیدہ کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، عامل پوشیدہ ہے اور اس کا معمول ظاہر ہے، عمل ظاہر ہے۔ اعلی شریکۃ التفسیر، تفسیر کی شرط پر، یہ پوری ایک اصطلاح ہے، ایک نام ہے، ما اضمر عاملہ اعلی شریکۃ التفسیر، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف کر رہے ہیں، وَكُلُّ اسم بَعْدَهُ فِعْلٌ أَوْ شِبْهُهُ، ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، يَشْتَغِلُ ذَلِكَ الْفِعْلُ عَنْ ذَلِكَ الْاسْمِ، وہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو۔ اعراض کرنے کا معنی جانتے ہو؟ اعراض کرنا، چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، بے توجہی برتنا، پہلو صحیح کرنا۔ یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم، وہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو، یعنی اس میں عمل نہ کر رہا ہو اس اسم میں، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بضمیر ہی او متعلق ہی، اس کی ضمیر، اس اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بحیث و اس طور پر کہ لو سلط علیہ، اگر اس فعل کو جو کسی اسم میں عمل نہ کر کے اس اسم کے متعلق میں عمل کر رہا ہے یا اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، اگر اس فعل کو اٹھا کر اس اسم پر مسلط کر دیا جائے تو وہ اس میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھے۔ لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ، یا اس کا مناسب فعل یا اس کا مناسب، لنصبہ، اس کو نصب دے گا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی عربی زبان میں ایک اسم آتا ہے اور وہ اسم منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا زیدن، زیدن ضربتہ، مثال سے سمجھ میں آ جائے گا، زیدن ضربتہ، پہلے اسم منصوب ہے لیکن اس کا عامل کون ہے معلوم نہیں ہے، ابھی مذکور نہیں ہے عبارت میں۔ ایک فعل ہے ضربتو، لیکن ضربتو کہاں پہ عمل کر رہا ہے؟ ہو ضمیر میں عمل کر رہا ہے نا، ضربتہ زیدن ضربتہ، اور وہ ہو کی ضمیر کس کی ہے؟ کدھر راجع ہوگی؟ پہلے جو اسم مذکور ہوا ہے زید، اسی کی طرف راجع ہوگی نا، زیدن ضربتہ۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا اسم مذکور ہے شروع میں جس کے عامل کو، جس کا عامل معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی ضمیر میں ایک دوسرا فعل عمل کر رہا ہے۔ اس اسم کے بعد ایک فعل ہے نا، ما اضمر عاملہ اعلی شریکۃ التفسیر کی تعریف کی ہے کہ ہر وہ اسم جس کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو۔ اب زیدن کے بعد آپ دیکھیے فعل ہے کہ نہیں، یا زیدن اگر ہے انا ضاربہ، اس کے بعد شبہ فعل ہو گیا۔ بہرحال زیدن ضربتہ میں زیدن اسم منصوب ہے، اس کے بعد ایک فعل ہے، یہ فعل جو ہے اپنے ماقبل والے اسم میں عمل نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشغول ہے کس میں؟ اس کی ضمیر میں عمل کرنے میں۔ تو ضربتہ میں جو ضمیر ہے، یہ ضمیر اصلاً زیدی کی تو ہے، اور یہ فعل مشغول ہے کس میں؟
ضمیر میں عمل کرنے میں، ضمیر پہ عمل کر رہا ہے، اسم پر عمل نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر اس فعل کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ما قبل کے اسم پر، یعنی وہ جو ضمیر تھی نا، ضمیر کو آپ ڈیلیٹ کر دو، وہاں سے ضمیر کو حذف کر دو، اب کیا ہو جائے گی عبارت زیدن ضربتو۔ اب اس فعل ضربتو کا معمول کون ہوگا، اس کا مفعول کون ہوگا، کوئی مقدم ہوگا، مفعول مقدم، اب اس پر عمل کر لے گا وہ، ٹھیک ہے؟ یا آپ زیدن کو اٹھا کے شروع میں لے آ کر رکھ دو، ضربتو زیدن، تو آپ عمل کیا نا، لیکن زیدن ضربتہ میں وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے ما قبل کے اسم میں، کس وجہ سے؟ اس لیے وہ مشغول ہے ضمیر میں عمل کرنے کی، جو زید کی ضمیر ہے ما بعد میں آ رہی ہے اس میں وہ عمل کر رہا ہے۔ لیکن اگر اسی فعل کو اٹھا کر مسلط کر دیا جائے اسم پر، یعنی جس میں وہ مشغول ہے عمل کرنے میں، اس کا وہ معمول ختم کر دیا جائے، ہے جیسے ضربتو زیدن ضربتو اباہو، زیدن ضربتو غلامہ۔ اب بتائیے ضربتو کا معمول کون ہے؟ غلام مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بنے گا نا ضربتو کا، ہو کی ضمیر کدھر راجع ہوگی؟ تو یہ متعلق ہے کہ نہیں زید سے، تو متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے یا زید کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے ما قبل کے اسم میں ضربتو عمل نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر آپ نے اس کو کیا کیا، ضمیر ہٹا دی، اب ضربتو بچا، ضربتو عمل کرے گا زیدن میں، کیا تعبیر ہوگی؟ ضربتو زیدن یا ضربتو غلام زیدن، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ جو عمل ہوگا ضربتو اس کو اپنا مفعول بنائے گا، تو یہاں اسی کو کہتے ہیں ما اضمر عاملہ علی شرط تفسیر، جس کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہو اس بنا پر کہ ما بعد میں آنے والا فعل اس فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں زیدن کا عامل کسے مانا جائے گا؟ بعد میں جو فعل ہے وہ تو ضمیر میں عمل کر رہا ہے یا متعلق میں عمل کر رہا ہے، تو اب یہاں پر ایک فعل محذوف مانا جائے گا جو اصلاً زید میں عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہوگا؟ مفسر ہوگا، اور ما بعد میں جو فعل آ رہا ہے وہ مفسر ہوگا جو ما قبل کی تفسیر کر رہا ہے۔ اب عبارت ہوگی ضربت زیدن ضربتہ، تو اب جو ہے زیدن پہ عمل کرنے والا فعل ما قبل میں محذوف ہوگا، اور جو دوسرا فعل ہے وہ عمل کر رہا ہے کس میں؟ اس زید کی ضمیر میں، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اس فعل کو ظاہر کیوں نہیں کیا جاتا ہے جسے محذوف کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس فعل کو ظاہر کر دیا جائے تو مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو ترجمہ اس کا، ما اضمر عاملہ، جس کے عامل کو پوشیدہ کر دیا گیا ہو علی شریطۃ التفسیر، اس بات پر کہ ما بعد میں آنے والا فعل اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے، تفسیر کی شرط پر، لغوی ترجمہ ہوگا تفسیر کی شرط پر، یعنی اس شرط پر کہ ما بعد میں ایک فعل لایا جائے گا جو اس فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اصطلاح کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اصطلاح کی تعریف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ کل اسم، ہر وہ اسم بعدہ فعل او شبہہ، جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، ٹھیک ہے؟ یشتغل ذالک الفعل عن ذالک، اشتغل کا صلہ جب عن آتا ہے نا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعراض کرنا، ٹھیک ہے؟ چھوڑ دینا، اشتغل عن، اور اشتغل کا صلہ جب فی آتا ہے تو مشغول ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، اشتغل فی العلم، فی الدراسہ، پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اشتغل عن صدیقہ،
اپنے دوست سے مشغول ہو گیا ہے نا، دوست سے یعنی دوست کو چھوڑ کر کہیں اور مشغول ہو گیا، اعراض کیا. تو یشتغل ذالک الاسم ذالک الفعل عن ذالک الاسم، وہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہے، یعنی اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ بے ضمیر ہی، اس کے ضمیر کی وجہ سے، او متعلق ہی، اور اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے. اس طور پر کہ لو سلط علیہ، اگر اس فعل کو مسلط کر دیا جائے، ہوا یعنی بے نفس ہی اس فعل کو، او مناسب ہو، یا جو اس کا مناسب ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تو ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے اس کا مناسب، یعنی فعل کے ہم معنی کوئی دوسرا فعل. جیسے مررتو کے معنی ہوتا ہے میں گزرا، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم معنی کیا ہے؟ جاوز، تو تجاوز کیا، اس کا معنی بھی گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے مناسب. اب اس میں کیا ہے؟ ہم معنی فعل ہے نا، ہم معنی فعل ہیں، مررتو اور جاوزتو. یہ جاوزتو مررتو کا مناسب ہے، لیکن اس کے ہم معنی فعل ہے، ایک دوسرا فعل ہے جو اسی معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے ضربتو اور اہنتو، یہ بھی مناسب ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا فعل اہنتو ضربتو کی جگہ پر استعمال نہیں ہوتا ہے. فرق یہ ہے، مررتو کی جگہ پر جاوزتو تو استعمال ہوتا ہے. مررتو کا ہم معنی فعل ہے جو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ایک لازم ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو ہم معنی میں یکسانیت ہوتی ہے، یعنی معنی الگ الگ ہوتا ہے لیکن مفہوم میں یکسانیت ہوتی ہے. جیسے ضرب کا معنی مارنا ہوتا ہے، اور اہانہ یہین اہانتن کے معنی ہوتا ہے کسی کی توہین کرنا، تذلیل کرنا. اب اگرچہ معنی دونوں کا الگ الگ ہے لیکن مقصود معال ایک ہے. کسی نے کسی کو مارا تو کیا یہاں پر یہ مقصود نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بے عزتی کرے؟ مارنے میں بے عزتی کا معنی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مناسب ہوتا ہے. مناسب کبھی مناسب فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی مناسب معنی ہوتا ہے. جیسے دو مثالیں تھیں، مررتو اور جاوزتو ایک ہے، اور ایک ضربتو اور اہنتو ہے. سمجھ میں ہماری بات؟ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی فعل کو یا اس کے مناسب کو اگر مسلط کر دیا جائے ما قبل پر، تو وہ اس میں عمل کر لے گا. جیسے زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ فإن زیدن منصوب بفعل محذوف مضمر وهو ضربتہ يفسره الفعل المذکور بعده وهو ضربتہ. ولہذا الباب فروع کثیرۃ، اس باب کی بہت ساری فروع ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کچھ ما اضمر عاملہ علی شرط التفصیل، جس اسم کا عامل محذوف کر دیا گیا ہو اس شرط پر کہ ما بعد میں آنے والا فعل اس کی تفسیر بیان کرے گا. یہ تو اصطلاح ہو گئی نا، یہ پورا اصطلاح ہے نحو کی، ما اضمر عاملہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، لیکن وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں ما قبل کے اسم میں عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے کسی ضمیر یا متعلق میں عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے اسم کی جو ضمیر ہے جس میں وہ فعل عمل کر رہا ہے ما بعد والا فعل، اگر اس فعل کو اٹھا کر ہم اس اسم پر مسلط کر دیں، یعنی وہ ضمیر جس میں وہ عمل کر رہا ہے اس کو ختم کر دیں، تبھی نہ مسلط ہوگا اسم پر، تو وہ اس میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھے گا. جیسے زیدن ضربتہ میں آپ نے کیا کیا؟ زیدن کو کا جو معمول تھا ہو ضمیر، اس کو حذف کر کے آپ نے زیدن پر اس ضربتہ کو مسلط کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب زیدن میں جو عمل کرنے والا ہوگا وہ ضربتہ ہی ہوگا. تو ایسی صورت میں
کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی کو یا اس کے مناسب کو، اب جیسے ایک مثال مناسب کی یہ ہے کہ زیدن مررت بہی، زیدن مررت بہی، ٹھیک ہے، بہی میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ کدھر راجع ہو رہی ہے؟ زید کی طرف۔ زید اسم ہے، اس کا کوئی عامل ہے مذکور؟ کوئی عامل نہیں ہے، ما بعد میں ایک فعل آ رہا ہے اور اس فعل کا معمول کون ہے؟ ہو ضمیر ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایسا کیا کہ ضمیر کو ہٹا دیا آپ نے اور مرتوں کو آپ نے ڈائریکٹ کیا کر دیا؟ مسلط کر دیا زید پر۔ اچھا یہ بات جان کے رکھیے کہ مررتو ہمیشہ با صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مررتو ہمیشہ با کے ساتھ استعمال، مررتو بہی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جب مسلط کریں گے مررتو کو زید پر تو با کے ساتھ کریں گے یا با کے علاوہ کریں گے؟ با کے ساتھ کریں گے تو زید مجرور ہو جائے گا، زید منصوب کہاں رہے گا؟ زید مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بغیر با کے کریں مررتو زیدن تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں یہاں اسی فعل کا مسلط کرنا دشوار ہو گیا۔ دو چیزیں بتائی تھی نا، سلط علیہ ہوا او مناسب ہو، یہ مناسب ہو کہنے کی جو ضرورت پڑی ہے اسی لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعین ہی اس فعل کو مسلط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب اس فعل کو ہی مسلط کرنا مشکل ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا ہم معنی فعل لے آئیں گے اور اس کو مسلط کر دیں گے۔ اب اگر آپ یہ مررتوں کو مسلط کریں گے بغیر با کے تو یہ درست نہیں ہوگا، با کے ساتھ کریں گے تو زید مجرور ہو جائے گا، پھر منصوب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مررتوں کا جو ہم معنی لفظ ہے جاوزتو، اس کو محذوف مانیں گے۔ اب ہم کہیں گے جاوزتو زیدن مررتو بہی، اب جاوزتو اور مررتو دونوں کا معنی ایک ہو جائے گا، اور یہ بعد والا جو فعل ہے مررتو والا، یہ ما قبل والے فعل کی، فعل محذوف کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ یہ بعد والا جو فعل ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ جو زیدن منصوب ہے وہ اس وجہ سے منصوب ہے کہ اس سے پہلے ایک عامل محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ جاوزتو، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی ہے جیسے ضربتو زیدن، زیدن ضربتو غلامہ، زیدن ضربتو غلامہ، میں نے میں نے مارا اس کے غلام کو، زیدن ضربتو غلامہ، سن رہے ہو غور سے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھو زیدن منصوب ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ضربتو غلامہ، میں نے مارا اس کے غلام کو۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اس فعل کو، ضربتو جو فعل تھا نا اس کو بعین ہی مسلط کر دیا۔ زیدن ضربتو غلامہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے زید، پہلے ترجمہ ہوگا زید میں نے اس کے غلام کو مارا، یعنی زید کے غلام کو مارا، یہ ترجمہ ہے نا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس فعل کو مسلط کیا، ضمیر غائب کر دیا آپ نے۔ اب فعل کو مسلط کر دیا، ضربتو زیدن کہہ دیا تو معنی غلط ہو جائے گا، یہاں غلام کو مارنے والی بات ہو رہی ہے اور آپ ڈائریکٹ فعل کو مسلط کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مفہوم کیا ہو جائے گا؟ میں نے زید کو مارا، مقصود فوت ہو جائے گا نا، مقصود فوت ہو جائے گا۔ اور اگر آپ غلام کے ساتھ مسلط کریں ضربتو غلامہ زیدن تو اب ایسی صورت میں زید کیا ہو جائے گا؟ منصوب رہے گا، مجرور ہو جائے گا، کس وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب یہاں پہ مناسب لانے کی ضرورت پڑے گی، آپ بذات ہی اسی فعل کو اس وقت مسلط نہیں کر سکتے ہیں ورنہ مقصود فوت ہو جائے گا، یا معنی غلط ہو جائے گا، یا وہ منصوب ہی نہیں رہے گا زید۔ اگر آپ بغیر غلام کے صرف ضربتوں کو مسلط کریں گے تو مقصود حاصل نہیں ہوگا، مارنا ہے زید کے غلام کو اور آپ نے مار دیا زید کو۔ بیان یہ کرنا ہے کہ میں نے زید کو غلام کو مارا ہے، اور آپ کی عبارت سے کیا لگے گا؟ آپ نے زید کو مار دیا ہے۔ غلام کے ساتھ کریں گے تو ضربتو غلامہ زیدن
عبارت تو سیدھی ہو جائے گی، بامانہ تو ہو جائے گا، لیکن یہاں پر اب زید کیا ہو جائے گا؟ اب یہاں پہ قید کیا لگائی تھی کہ اگر مسلط کیا جائے اس اسم پر، اس فعل کو مسلط کیا جائے تو وہ اس اسم میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ یہاں آپ نے مسلط کیا ہے ضربتوں کو غلام کے ساتھ، تو عمل کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ بغیر غلام کا کر رہے ہیں تو عمل تو کر دے رہا ہے ضرب تو زیدن، لیکن معنی باطل ہو جا رہا ہے۔ اب یہاں پر مناسب کی ضرورت پڑے گی۔ تو ضرب کا معنی کیا ہے؟ ضرب کا معنی ہم نے زید کے غلام کو مارا۔ اچھا پتہ ہے جب کسی کے غلام کو مارا جاتا ہے تو غلام کی بے عزتی تو ہوتی ہی ہے، ساتھ میں اس کے آقا کی بھی بے عزتی ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہے؟ کسی بڑے نیتا کے کسی خادم کو ایک چھاپڑ مار کے دیکھو، دوسرے دن تمہارے یہاں گھر بلڈوزر پہنچ جائے گا، ہے نا؟ تو غلام کی توہین آقا اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ اب ضربت غلام ہوں، میں نے اس کو غلام کو مارا، اس کا ایک لازم معنی یہ تھا کہ میں نے زید کی توہین کی، اس طور پر کہ میں نے اس کو غلام کو مارا ہے۔ زید کی اہانت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ زید ضربتوں کو زید پر مسلط نہیں کر سکتے، دو خرابیاں لازم آئیں گی، بتائیں نا۔ اگر بغیر غلام کی اضافت کے کرو گے تو مقصود فوت ہو جائے گا، غلام کے ساتھ کرو گے تو زید میں عمل کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے؟ زید مجرور اضافت کی وجہ سے ہو جائے گا، منصوب نہیں رہے گا۔ تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ ایک لازم لے آئیں گے، مناسب، ٹھیک ہے؟ وہ مناسب کیا ہے؟ اہنتو۔ اب یہاں پر شروع میں اہنتو مقدمہ، اہنتو زیدن ضربت غلامہ۔ اب یہ ضربت غلامہ میں جو ضربتو ہے یہ کس فعل کی تفسیر بیان کر رہا ہے؟ کہ ماقبل میں زید سے پہلے جو فعل ہے وہ ضربتو نہیں ہے۔ اگر تم ضربتو مان لو گے، ضربتو زیدن ضربت غلامہ، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے زید کو مارا، اس کے غلام کو مارا، ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اہنتو کا اگر لکھ کے آؤ، میں نے زید کی توہین کی اس طور پر کہ اس کے غلام کو مارا، اب یہاں پر مناسب لانے سے درست ہو جائے گا نا۔ اب یہاں پر بعین ہی وہ فعل مسلط نہیں ہو رہا ہے، یہ بعد کی دونوں مثالوں میں، مررت بزیدن میں اور ضربت غلامہ میں، ان دونوں میں بعین ہی فعل مسلط نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلط کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مناسب، اسی کو کہا ہے یہاں پر کہ لو سلط علیہ ہوا اے هو الفعل، اگر اس کو مسلط کر دیا یعنی فعل کو مسلط کر دیا جائے، او مناسب ہو، یا اس فعل کے جو مناسب ہے، یعنی اسی کا ہم معنی دوسرا فعل ہے، ٹھیک ہے، جو اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہو، جیسے مررتو جاوزتو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا اس کے لازم معنی پر مشتمل یعنی اسی مفہوم کو ادا کرنے والا ایک دوسرے معنی کا فعل، جیسے ضربتو اور اہنتو ہیں۔ اہنتو میں بظاہر لفظی اشتراک نہیں ہے، معنوی اشتراک بھی نہیں ہے، ہاں مطلوب اور مقصود کا اشتراک ہے۔ اہانت کی اور زید کو مارا تو مارنے میں اہانت کا پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ اہانت یہ ضرب کا ایک مناسب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہم فعل مقدر مانیں گے وہ کون سا مانیں گے؟ بعین ہی، اس فعل کو مسلط نہیں کریں گے، بلکہ اس فعل کا ایک مناسب پہلے ہم محذوف مانیں گے، اور جو بعد والا فعل اس فعل محذوف کی یا مناسب محذوف کی توجیہ اور تفسیر کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے سر سے اوپر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آیا نہیں؟ منصوبات میں آپ نے دوسری قسم پڑھی نا، یہ مفعول بہ کی، اس کے ضمن میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بہ کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ تو جوازی ذکر کیا گیا ہے، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وجوبی طور پر مفعول بہ کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔
پہلی صورت کیا تھی؟ سماعی تھی. ہیں امرأن و شأنہ اے اترک. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک سماعی تھا، تین قیاسی ہیں. قیاسی میں دوسرا کیا ہے؟ تحذیر. الاسد 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 الاسد. تو یہاں پر جو ہے اس کا نصب کیا تھا؟ نصب کس وجہ سے تھا؟ ماقبل کا جو فعل اتقی محذوف تھا، اس کی وجہ سے نا محذوف تھا وجوبی طور پر یہاں پر بھی. اور یہاں پر وجوب کیوں تھا؟ وجوب کیوں تھا؟ فعل کو محذوف تھا ذیق مقام، مقام کی تنگی. اگر کسی کو کسی حادثے سے بچانا مقصود ہو، سڑک پہ جا رہے ہو، اچانک ایک گاڑی تیزی سے آئی اور تمہیں لگا کہ میرے دوست کو رونق دے گی، تو کیا کرو گے؟ کہو گے کہ دیکھو گاڑی آ رہی ہے سنبھل کے جانا، یہ کہو گے؟ کیسے کہو گاڑی گاڑی؟ تو مقام کی تنگی اس بات کو بتاتی ہے کہ جہاں ایسا مقام ہو وہاں پر صرف مفعول بہ کو ذکر کر دو، عامل کو حذف کر دو. اور تیسری جگہ یہ کہ ما اضمر عامل ہو، یہ مفعول بہ ہے نا، زیدن زیدن ضربتہ ہو، زیدن مفعول بہ ہے، لیکن اس کا یہ مفعول بہ کس وجہ سے ہے؟ اس کا عامل کون ہے؟ بعد میں جو فعل آ رہا ہے وہ تو عامل بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بعد میں آنے والا فعل عامل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ مشغول ہے کسی اور کے ساتھ ہے. ہاں اگر وہ اور جو ہے جو ضمیر ہے یا اس کا متعلق ہے اسم کا، اگر وہ نہ ہوتا تو اسی پر اسے مسلط کیا جاتا اور زید کو معمول بنایا جاتا، اس فعل کو عامل بنایا جاتا. ٹھیک ہے نا، لیکن کسی اور میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ اس سے اعراض کر رہا ہے. اب یہاں پر غور تو یہ کرنا ہوگا کہ جب ایسی صورت ہوگی بعد میں جو فعل آ گیا وہ کسی اور میں عمل کر رہا ہے، تو زید کا عامل کون ہے؟ تو یہاں پر زید کا عامل محذوف مانیں گے اور اسی عامل کی توضیح اور تفسیر بعد میں آنے والا فعل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ عمل جو دوسرے والے فعل کا عمل ہے، کبھی تو ضمیر میں عمل کرتا ہے ماقبل کی اسم کی ضمیر میں، جیسے زیدن ضربتہ، اور کبھی اس کے متعلق میں عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے زیدن ضربتہ غلامہ، میں نے اس کے غلام کو مارا. ٹھیک ہے نا. اب بتایا یہ تھا کہ اگر جس متعلق میں یا جس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم ظاہر ماقبل کے اسم ظاہر میں وہ فعل عمل نہیں کر رہا ہے، اگر اسے اس فعل کو مسلط کر دیا جائے ماقبل کے اسم پر تو عمل کرنے کی صلاحیت رکھے گا، اس کو اپنا معمول بنائے گا. زیدن ضربتہ میں ضربتہ کہاں پر مشغول ہے؟ ہو ضمیر میں نا، عمل کہاں کر رہا ہے؟ اگر اس فعل کو زیدن پر مسلط کر دیا جائے، کیا زیدن میں عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی اس کے اندر؟ زیدن کو اپنا مفعول بہ نہیں بنا سکے گا؟ یقیناً بنا سکے گا. جو وجہ تھی، جو رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ کیا تھی؟ ضمیر یا اس کا متعلق، اسم کا متعلق، جس میں وہ عمل کرنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے ماقبل میں. ٹھیک ہے نا، اگر وہ رکاوٹ ہٹ جائے اور اس فعل کو زیدن کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو اب زیدن میں عمل کرنے والا اسی کو عامل مانا جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کو مسلط نہیں کر سکتے ہیں کسی رکاوٹ، کسی عارض کی بنیاد پر. اب جو ماقبل میں فعل محذوف ہے اس کو مفسر کہیں گے، جو بعد میں آنے والا فعل اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے اس کو مفسر کہیں گے. ٹھیک ہے، تو مفسر اور مفسر ایک ہی چیز ہوتے ہیں عام طور پر. جیسے زیدن ضربتہ میں آپ ماقبل میں جو لائیں گے جو فعل وہ زیدن ہی لائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں لے کے آئیں گے. تو مفسر اور مفسر ایک ہیں، یا تو بعینہ ہی وہی ہو، مفسر جو ہے بعینہ ہی مفسر ہو، یعنی دونوں میں لفظ، معنی اور مفہوم ہر اعتبار سے مطابقت پائی جائے. جیسے زیدن ضربتہ میں آپ دیکھیں کہ ضربتہ جو بعد میں آ رہا ہے یہ مفسر ہے، اور یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ ماقبل میں جو اس میں منصوب ہے اس میں عمل کرنے والا جو فعل ہے وہ بھی ضربتہ ہی ہے.
دونوں لفظ اور معنی کے اعتبار سے بالکل ایک ہیں. کبھی ایسا ہوتا کہ بعین ہی وہ فعل نہیں ہو سکتا، یعنی جو فعل بعد میں آ رہا ہے بعین ہی اسی فعل کو آپ مسلط نہیں کر سکتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں اس کا مناسب لانا پڑے گا، جیسا کہ مررتو بے زیدن میں نے بیان کیا، ایسے ہی زیدن ضربتو غلامہ میں بیان کیا میں نے. ٹھیک ہے، مررتو بے زیدن میں مررتو بعین ہی مسلط یہ نہیں کہہ سکتے مررتو بے زیدن اور مررتو بہی. زیدن مررتو بہی اصل عبارت تھی، زیدن مررتو بہی. زیدن کا جو عامل تھا وہ ہم کیا مانیں گے؟ اگر مررتو کو مان لیتے ہیں تو اب ایسی صورت میں مررتو بغیر با کے استعمال نہیں ہوتا، با لانا پڑے گا. با کی وجہ سے اب وہ منصوب نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر بغیر با کے کریں گے تو پھر معنی اس کا درست نہیں ہوگا. تو اب ایسی صورت میں ہمیں اس کا ایک مناسب لانا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ جاوزتو زیدن مررتو بہی. اب دونوں اگرچہ لفظ کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں لیکن معنی جو ہے دونوں کا ایک ہے. مررتو کا معنی بھی تجاوز کرنا، گزرنا. مررتو بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا، جاوزتو میں اس سے تجاوز کر گیا، اس سے آگے بڑھ گیا. مفہوم دونوں کا معنی ایک ہے. تو اب جب بعین ہی کسی فعل کو آپ ما قبل کی اس پر مسلط نہیں کر سکتے تو اس کا مناسب ذکر کریں گے. ایسے ہی زیدن ضربتو غلامہ میں آپ ضربتو کو مقدم کیسے کریں گے؟ اگر اسی ضربتو کو آپ مقدم کریں گے یا اس پر مسلط کریں گے زیدن پر، تو اب بغیر غلام کے کریں گے یا غلام کے ساتھ کریں گے؟ بغیر غلام کے کریں گے تو معنی مقصود حاصل نہیں ہوگا. یہاں معنی بتانا یہ ہے کہ میں نے زید کے غلام کو مارا، اور آپ کا ترجمہ ہو جائے گا میں نے زید کو مارا. اور اگر غلام کے ساتھ کریں گے تو وہ زید منصوب نہیں رہے گا، یعنی اب یہ فعل اس کو اپنا معمول مفعول بہ نہیں بنا پائے گا. اور یہ بھی شرط ہے لو سلط علیہ ہوا او مناسب ہو لنصبہ، اگر اس فعل کو اس پر مسلط کیا تو اس کو نصب کرنے کی صلاحیت رکھے گا. لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ اگر زیدن ضربتو غلامہ میں آپ نے ضربتو کو مقدم کر دیا ہے، مسلط کر دیا ہے زید پر، بغیر غلام کے کیا ہے تو معنی میں فساد لازم آئے گا. غلام کے ساتھ کیا ہے تو اب ضربتو زید کو معمول یعنی منصوب نہیں بنا سکے گا. اور یہ قید تعریف میں یہ قید شامل تھی کہ اگر اس کو مسلط کر دیا جائے تو وہ اس میں اپنا منصوب اپنا معمول بنا لے. اب جب یہ صورت حال پیش آئی کہ زیدن کو مقدم کرنے میں یا تو معنی کا فساد ہے یا تو اس کو وہ نصب نہیں دے سکتا، تو یہاں پر مناسب کی ضرورت پڑے گی. اب ضرب کا مناسب کیا ہے؟ اہانت ہے، اس لیے کہ غلام کی پٹائی کرنا اس کے آقا کی توہین کرنے کے مترادف ہے. تو ہم نے یہاں ضرب کا ایک لازمی معنی کیا لے لیا؟ اہانت. اب اہانت سے ہم نے فعل ذکر کر دیا، اہنت زیدن ضربت غلامہ. اب یہاں پر یہ جو ضربت غلامہ میں ضربتو ہے، یہ اہنتو فعل محذوف کی تفسیر بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں ابھی؟ نہیں سمجھ میں آئی غور کر لینا. چلو اس میں جو ہے آج کا پورا وقت نکل گیا. جس پر اسے یا اس کے مناسب کو مسلط کر دیا جائے لنصبہ، اس کو نصب دے گا. جیسے زیدن ضربتہ فإن زیدن منصوب، دیکھو زیدن جو شروع میں ہے یہ منصوب ہے بفعل محذوف مضمر، ایک فعل محذوف مضمر کی وجہ سے. وہو ضربتو، اور وہ بھی ضربتو ہی ہے. یفسرہ، جس فعل محذوف کی تفسیر بیان کر رہا ہے الفعل المذکور بعدہ، بعد میں آنے والا فعل مذکور، اور وہ کیا ہے؟ ضربتہ ہے. ولہذا الباب فروع کثیرۃ، اس باب کی اور بہت ساری فرعیں ہیں جن میں سے میں نے چند کو بیان کیا. ٹھیک ہے، جو میں نے 2-3 مثالیں بیان کی یہ اسی فروعات میں آ جائیں گی، اور یہاں پر انہوں نے ان کو ذکر نہیں کیا ہے تاکہ آپ کے لیے دشواری نہ ہو، لیکن میں نے ذکر کر کے آپ کے لیے دشواری پیدا کر دی ہے.